اچھا، دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ قربانی کا حقیقی مقصد کیا ہے، اور جس طریقے سے حضرت نے بھی ابھی فرمایا، پورا واقعہ بیان کیا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ اب ایک تو وہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، پھر سنت کو بھی تا قیامت جو ہے نا وہ اب سلسلہ چلتا رہا کہ ہر سال جو ہے وہ قربانی کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک قربانی کے مقصد کی یا غرض کی اگر بات کریں، جیسے کہ پروگرام کا موضوع بھی ہے ہمارے اغراض و مقاصد، تو اغراض یہ غرض کی جمع ہے اور مقاصد یہ مقصد کی جمع ہے۔ صحیح۔ غرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کہ جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے والا کسی کام کو اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پانی پی رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری ایک غرض ہے کہ پیاس لگی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، غرض ہے اس کے پیچھے کہ بھوک لگی ہے، صبح ہم نکل رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ دل نہیں چاہ رہا، تھکن ہے، بیماری ہے، اس کے باوجود بھی جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیچھے ایک غرض موجود ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں بھی بہت ساری اغراض جو ہے وہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ اغراض ہوا کرتی ہیں۔ یعنی ہم مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، نہیں کریں گے تو ہم سزا کے حقدار ہوں گے۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے روزے کا ایک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھیں، تو اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اور پھر ایک غرض اور ایک مقصد اللہ نے بھی ہمیں عطا فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ صحیح۔ تو ہمارے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ والا جو مقصد و غرض ہے اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اسی طریقے سے نماز کی اگر بات کریں تو نماز ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ایک مقصد و غرض یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن اس میں ایک اور مقصد جو پوشیدہ ہے، جس کو واضح بھی کیا گیا، وہ کیا ہے کہ یہ بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ بری عادات سے بچاتی ہے۔ تو بندہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس مقصد کی طرف توجہ نہیں ہے تو وہ مقصد حاصل بھی نہیں ہو پا رہا۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ قربانی میں بھی ایک یہ ہے کہ مقصد کہ قربانی آپ کو کرنی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کریں گے ثواب عطا ہوگا، نہیں کریں گے سزا کے مستحق۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بندہ جانور لا رہا ہے، قربان کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوسرا ایک اور مقصد ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اچھا، اس میں پھر ہم دو طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، ایک ہے غرض، غایت، مقصد، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دنیاوی مقصد ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ایک اللہ نے مقصد رکھا ہے۔ یہ دو طرح کے مقصد ہو گئے۔ بالکل ایسے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے اس کے ذہن میں دونوں طرح کی نیتیں آ سکتی ہیں، دونوں طرح کے مقاصد کو پیش نظر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ وہ ہے تمہارا تقوی، تمہاری نیت۔ بالکل۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ اس جانور کے قربان کرنے میں بھی بندے میں دو طرح کے جو وہ مقصد ہو سکتے ہیں، اس کا غرض ہو سکتی ہے، اس کی نیت میں اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہم جب جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا مقصد شامل ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ یار چاچا لے کر آئے تھے، وہ پچھلی دفعہ بہت اچھا لے کر آ گئے تھے، اور ان سے زیادہ اچھا ہمیں لے کر آنا ہے، اس لیے ہم اچھا جانور لے رہے ہیں۔ بالکل۔ اب اس میں بھی دو نیتیں ہو سکتی ہیں نا اچھا جانور لینے میں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فربا جانور ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تو اس حکم کی پیروی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی جو لے کر آیا تھا نا، وہ پچھلی دفعہ بڑا اطلاع رہا تھا، اس دفعہ ہمارا جانور بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اب کام تو ایک ہی ہو رہا ہے لیکن غرض اور مقصد الگ الگ ہو گیا۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ تنبیہ کی ہے کہ مقصد کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے، وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس میں بھی تقویٰ ہے، اس میں بھی پرہیزگاری ہے۔ اور خاص طور پہ قربانی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح۔ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ دیگر عبادت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے روزے ہیں تو روزے تم پر فرض کیے گئے، بالکل، نماز تم پہ فرض کی گئی۔ قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تمہارے والد کی سنت ہے۔ بالکل۔ اسی طرح قرآن کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو قرآن نے بھی اس واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ صرف قربانی نہیں کرنی ہے، جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی دیکھو
صحیح. آپ کی زندگی کو بھی دیکھو, آپ کی زندگی میں کیا آزمائش آئی ہیں, کیا تکلیفات آئی ہیں, کیا قربانیاں آپ نے دی ہیں, کہ آپ جب اعلان نبوت فرماتے ہیں, اللہ کے کلمے کو بلند فرماتے ہیں, تو پوری برادری آپ کے خلاف ہو جاتی ہے, آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آپ کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. اس کے بعد پھر نمرود بادشاہ, اس کے جو ظلم و ستم تھے, اس کے دربار میں آپ حاضر ہوئے, اعلاء کلمت الحق آپ نے کیا, اور پھر اس کی جانب سے جو مغلظات جو بکے گئے, تو پھر وہ برداشت کرنا, یہ بھی ایک قربانی تھی. پھر آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ, یہ بھی ایک قربانی. پھر ہجرت کا معاملہ, یہ بھی ایک قربانی. اور پھر نہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب تشریف لائے بیت المقدس میں, جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا, اولاد کی نعمت عطا ہوئی, اتنے عرصے بعد جا کے اولاد کی نعمت عطا ہوئی, فرمایا گیا کہ اس کو اپنے آپ سے دور کر لو, زوجہ کو اولاد کو کہاں چھوڑ دو, عرب کے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ. یہ قربانی تھی بہت بڑی. اس کے بعد پھر جب وہ بچہ جو دعاؤں کے ساتھ جو ایک طویل عرصے بعد آپ کو عطا ہوا تھا, اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ قربان کر دو, اور وہ بھی کس عمر میں, جب وہ 10 سال سے بڑا ہو جاتا ہے اور بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے, یعنی کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے, اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ کی پوری زندگی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف قربانی کی طرف. اس لیے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے, تو لہٰذا آپ کی پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھو کہ انہوں نے ہر ایک آزمائش پر, ہر ایک موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو مقدم کیا, اور قربانیوں کو اور آزمائش کو جو ہے وہ پورا کرتے گئے. اور جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے کیا انعام دیا, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا. یہ ساری آزمائشیں پوری ہوئی, قربانیاں دیں, تو یہ ساری چیزیں. تو بس ہمیں بھی اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ قربانی میں جہاں جانور ہم ذبح کر رہے ہیں, وہیں پر یہ بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں, چاہے وہ ہمارا وقت ہو, چاہے وہ ہمارا مال ہو, چاہے آل اولاد ہو. آج دین ہم سے ہماری اولاد نہیں مانگ رہا, ہماری جانیں نہیں مانگ رہا. آج دین ہم سے مانگ رہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے دین کا کام کریں, دین کے لیے وقت نکالیں, دین کو سیکھیں اور اس کو پھیلانے کا کام کریں. یہ وقت ہے, اور وہی ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. جانور لے آئیں گے اس کے لیے وقت ہے, پورے باس تو ایسے اپنے آپ کو قربانی لورز کہتے ہیں نا, ہم قربانی لورز ہیں. اچھا وہ لورز کیا ہیں, وہ لورز یہ ہیں کہ بھائی پوری رات جو منڈی میں گھوم رہے ہیں, آپ نے کہہ دیا آپ کے ساتھ چلے گئے, انہوں نے کہہ دیا ان کے ساتھ چلے گئے, کوئی تیسرے نے کہہ دیا ان کے ساتھ چلے گئے, قربانی لورز. ٹھیک ہے آپ قربانی لورز سے ہو گئے, لیکن وہ جو ایک سیرت کا عمل تھا وہ کہاں ہے, اس کی طرف توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور ماشاءاللہ آزمائشوں سے مطلب ہم پہ تو چھوٹی سی بھی آزمائش آ جائے تو وہ ہمارے لیے ایک آفت ہوتی ہے. بالکل. اور نبی کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ان پہ اتنی آزمائشیں آئیں, اور انہوں نے کس طریقے سے ان کا سامنا کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے امت کے لیے مثال بنائی. بالکل ایسا ہی, اور صبر و استقلال کے ساتھ جو ہے وہ ساری آزمائش پوری ہوتی ہے.